آپ کو تو آج ووٹ دے دیا آپ کی پارٹی نے، جی ڈی اے کے 3 ووٹ تھے آپ لوگوں نے دیے، لیکن سندھ کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی اور کیا گارنٹیز ملی آپ لوگوں کو؟ دیکھیے جی، گارنٹیز تو نہ ہم نے کبھی مانگی ہیں. ہماری سیاست اس طرح کی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیر صاحب کبھی بھی اس طرح سے شرائط پر اتحاد نہیں کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو شاید پچھلی دفعہ بھی ہم اتحادی تھے اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی ہیں. 2.5 سال گزر گئے. ہم نے ہمیشہ جو ڈیمانڈ رکھی وہ سندھ کے حوالے سے رکھی. سندھ کے ایشوز جتنے بھی ممبرز ہیں جی ڈی اے سے، ان کے علاقوں میں جو حالات ہو رہے ہیں اور یہاں پر جو ہم پیپلز پارٹی کی سیاسی انتظام کا نشانہ بن رہے ہیں، ہمارے ورکر بن رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں تھی وہ رکھی گئی ہیں. ذاتیات پر اپنی پرسنل کوئی ایسی چیز نہیں تھی ہم نے کہ عمران خان سے ہم نے مانگی ہو. لیکن رسول صاحب آپ لوگوں نے تو نام بھی لے لیے کہ ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. میں آ رہی ہوں اس طرف. تو اس لیے وہ چیز اپنی جگہ ہماری کنٹینیوٹی چل رہی ہے. ہم اتحاد ہمارا قائم ہے اور اسی اتحاد کے قائم ہونے کا ثبوت یہ تھا کہ آج ہم نے دے دیا ووٹ جو ہمارے 3 ممبرز تھے. ہاں، یہ جو دھچکا ہمیں لگا سندھ میں، سینیٹر جو ہمارے پیر صدر شاہ راشدی صاحب جو کہ جنرل سیٹ پر تھے اور ہم 14 ممبر تھے جی ڈی اے کی طرف سے، 14 ایم پی ایس کا ووٹ تھا. ادھر سے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم، پی ٹی آئی کے 28 تو جا چکے تھے اور ایم کیو ایم کے 21 ان کے ممبر تھے. لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا کوئی اس چیز پر ڈیلنگ نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہمیں کوئی ووٹ دیں گے. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا ہوا تھا کہ 7 ممبرز وہ ہمیں دیں گے، 14 ہمارے ممبرز ان کے ممبرز کو پورے ہو جائیں. تو اس پہ اچھا فگر بہت بالکل اس پہ تھا، پیک پہ تھا. 21 پہ جا رہی تھی سیٹ اور 21 ہی جنرل سیٹ کے لیے چاہیے تھی. اب ہمیں بالکل یقین دلا دیا گیا تھا کہ یہ ممبرز ہیں اور آپ بالکل بے فکر ہوں اور انشاءاللہ تعالی بیسٹ ہیں. تو اب وہ بیسٹ کیا ہوا ایک دم سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا. یہ چیز چلی باقی جگہوں پر بھی، کیونکہ جو دوسری سیٹوں کو بھی ملنے تھے ٹوٹل نمبرز وہ بھی کم ملے. 57 جا کر ان دوسری سیٹوں پر بھی یہ نمبر آیا. تو وہ چیز ہم نے اپنے گریونسز، لازمی غصہ تھا پورے جی ڈی اے کے جتنے بھی ممبرز ہیں، الگ الگ پارٹیز سے ہیں بے شک، لیکن انٹیکٹ تو وہ اتنے سالوں سے جب سے جی ڈی اے بنی ہے وہ پیر صاحب کے ساتھ رہے ہیں. تو ان کی سب کی مشاورت سے پیر صدر شاہ راشدی کا نام رکھا گیا تھا. لیکن اب جب یہ نہیں ہوا تو سب کو غصہ تھا شدید. اسی وقت پھر پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی اور ان کے سامنے یہ ساری چیز رکھی. اور وہ چونکہ پہلے ہی وہ خود اپنے لیے نیشنل اسمبلی میں ان کے ساتھ اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا اور بڑا اپسیٹ ہو گیا، ان کے بھی 16 ممبرز کا ادھر ادھر ہو جانا. تو یہ یہاں بھی ہوا. تو اب ہم نے ان کے اوپر ڈال دیا، ان کو کہہ دیا کہ اب آپ اپنے جب 16 ممبرز کی انویسٹیگیشن کریں گے تو آپ ضرور ان کی بھی کریں تاکہ پتہ چلے. اور سندھ کا فیصلہ تو آسان ہے. اچھا روزا صاحبہ ایک اور سوال، کیونکہ اب یہ ظاہری بات ہے پیر پگاڑا صاحب کے بھائی تھے یہ جو کہ سینیٹر تھے، وہ اب تو چلے نہیں آ رہے. اب اس کے علاوہ ضمنی انتخاب بھی ہوئے ہیں سندھ میں اور وہاں پہ راؤٹ ہوئی ہے جی ڈی اے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ارباب غلام رحیم آپ کے بڑے سینئر رہنما تھے، وہ ہارے ہیں. پھر این اے 221 کی سیٹ ہے، وہ آپ لوگ ہار گئے. کہ ہو رہا کیا ہے؟ دیکھیے جی، سندھ میں تو آپ کو پتہ ہے سندھ کی سیاست کا. اب سندھ میں جنرل الیکشن میں ہی پیسہ چلتا ہے اور پوری ایڈمنسٹریشن استعمال ہوتی ہے. وہ تو بڑے ثبوت پڑے ہوئے آپ کے چینلز نے دکھائے، ہر کوئی دکھا رہا ہے کہ کس طرح اندر جا کر وہ لوگ ٹھپے لگا رہے ہوتے ہیں. ضمنی میں یہ کہنا کہ کوئی جیت سکتا ہے یہ بہت مشکل ہے. اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ ارباب صاحب نے اچھا خاصا ووٹ بینک لیا. لیکن یہ مشینری جو یوز ہوتی ہے نا، یہ 8 ڈسٹرکٹ کی پولیس بلا دینا اور وہاں جو دوسری پارٹی اپوزٹ پارٹی ان کے لوگوں کو ہراساں کرنا اور پیسے پر ووٹ خریدنا، یہ چیز تو اب میرے خیال میں اس کا اب کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈینائی کر سکیں. اچھا روزا صاحب، آپ 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو مرحوم جو پیر پگاڑا تھے، پچھلے پیر پگاڑا، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا ہی آدمی ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. تو کیا اب اسٹیبلشمنٹ علیحدہ ہو گئی ہے؟ اور دوسرا، جو پیپلز پارٹی کا واحد مقابلہ انٹیریئر سندھ میں وہ جی ڈی اے کرتی ہے، باقی کوئی جماعت نہیں ہے جو کہ وہاں پہ موجود ہے. تو کیا اگلے الیکشن میں بھی یہی مور آف دا سیم ہوگا؟ دیکھیے یہ پہلا سوال کہ اسٹیبلشمنٹ، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں آپ؟ پیر صاحب کہا کرتے تھے ہاں ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. فوج کے ساتھ کون ساتھ نہیں کھڑا؟ اور وہ تو فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات اس لیے کرتے تھے کہ وہ خود ان کو جنرل کا ملا ہوا تھا خطاب، اور ان کے اپنے جو حر ہیں وہ سرحدوں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں فوج کے ساتھ، اس ملک کی سرحدوں پر، اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے. تو یہ کہنا، اور آپ یا میں، کیا ہم کہیں گے کہ ہم فوج کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہم کہیں گے ہماری فوج ہے، ہمارا سر کا
ताज है, तो कौन फौज के साथ नहीं खड़ा हुआ? सब फौज के साथ खड़े हुए और कोई इसको डिनाई भी नहीं कर सकता। दूसरी बात आपने कही कि ये जो जीडीए का था, ये जीडीए देखिए बनी इलेक्शन के लिए थी। ये आपको भी पता है कि इत्तेहाद जब बनते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, तो वो इलेक्शन के लिए बनते हैं। इलेक्शन हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये इत्तेहाद चल रहा है वो इसलिए कि पीर साहब के ज़ात पर, उनकी किरदार पर, उनकी जो सियासत है उस पर जीडीए के तमाम मेंबर्स को एतमाद है, भरोसा करते हैं, इसलिए अभी तक वो इंटैक्ट है। हालांकि पीपल्स पार्टी की तरफ से कई मेंबर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई है, लेकिन इस वक्त तक सब यूनाइटेड है। तो ये चल रहा है जीडीए का एक सिलसिला। और हाँ, जीडीए ही वो वाहिद जमात है। और इस वक्त भी आप देखिए, जो सीएम मुराद अली शाह ने एक सरप्राइज की बात की थी और आपके चैनल ने ब्रेकिंग लगाई थी कि मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि हम 8 से 9 सीटें ले जाएंगे। तो वो जो ज्यादा सीटें ले जाने की सरप्राइज थी, वो तो जीडीए ने ही उनका खत्म किया ना। हाँ, हमने कुर्बानी दी, हमारी सीट नहीं निकली, लेकिन हमने उनके उस सरप्राइज को खत्म किया। उनकी सीटें हम लोगों ने उनको जीतने नहीं दी, हम अपनी ऑपोजिशन के साथ मुत्तहिद रहे। और आपने देखा कि एमक्यूएम की घर बैठी खातून ने सेनेटरशिप हासिल कर ली और इसी तरह पीटीआई ने अपनी 3 सीटें हासिल कर ली। तो हम अपने उस पर कायम रहे। तो जीडीए ही वाहिद वो जमात है और सिंध के हर इशूज पर खड़ी रही और खड़ी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के सामने मुकाबला करते रहेंगे। चले, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नुसरत सहरा बासी हमारे साथ मौजूद थी, सिंध असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा है, जीडीआई जो इत्तेहाद में भी शामिल है। तो उसमें उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। धचका लगा था इनको सिंध में, ज़ाहिर बात है इनके सेनेटर मुंतखब नहीं हुए।